نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پوری زندگی مدینہ منورہ ہی میں گزار دی۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ انصار سے فرمایا معکم المحیا والممات، تمہارے ہی ساتھ میری زندگی اور موت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار جس وادی اور جس گھاٹی میں چلیں میں اسی گھاٹی میں چلوں گا، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ ان سے محبت فرمائے گا، اور ان سے جس نے بغض رکھا وہ اللہ کے نزدیک بھی مبغوض ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصار کی عورتیں اور بچے جو کسی شادی سے واپس آ رہے تھے انہیں دیکھا اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ گواہ ہے تم لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ وبائی شہر تھا، یعنی مدینہ میں بخار بکثرت آتا تھا اور بہت سخت گردن توڑ ہوتا تھا، اور اکثر افراد اس میں مبتلا رہتے تھے۔ اب جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کی وبائی آب و ہوا سے متاثر ہوئے اور بخار میں مبتلا ہو گئے۔ بخار میں مبتلا ہونے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار آ گیا تھا، اس قدر شدید تھا کہ ان کے سر کے بال تک اڑ گئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئیں، تو اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی اور پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر سنا تو دل میں کہا ابا جان آپ تو عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ اخبار مدینہ ایک کتاب ہے، اس میں عمر بن شیبہ نے لکھا ہے کہ یہ شعر حنظلہ بن سیار کا ہے جو اس نے یوم ذیقار میں کہا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبرت اور نصیحت نفس کے لیے اس کو بخار کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو صبح کے وقت دوسرے لوگ دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں صبحک اللہ بالخیر، اللہ خیریت کے ساتھ تیری صبح کرے، لیکن موت کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب آ کھڑی ہو، اور انسان سے اتنی قریب ہے موت کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی قدم سے اتنا قریب نہیں جتنا موت قریب ہے۔ بعض شراح نے کل امرئ مصبح کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ہر آدمی کو صبح کے وقت شراب پلائی جاتی ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ موت قریب کھڑی ہے، تھوڑی دیر میں دبا لیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ بہت یاد آتا تھا، اور بخار اتر جانے کے بعد مکہ کی یاد میں بلند آواز سے 2 شعر پڑھا کرتے تھے۔ وہ شعر تھے الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل، کاش مجھے پتہ چل جاتا کیا کوئی رات اس وادی میں گزاروں گا کہ میرے ارد گرد اذخر و جلیل گھاس ہوگی۔ اذخر یہ مکہ معظمہ کے جنگل کی مشہور گھاس ہے جو بہت عام ہوتی ہے۔ یہ گھاس خوشبودار ہوتی ہے، پتے اس کے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں
جلیل اور جلیل جو ہے یہ پیلے رنگ کی ایک گھاس ہے، اسے چھپر وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ تو شیخ ابو عمر نے فرمایا کہ یہ دونوں گھاسیں اذخر و جلیل مکہ میں اور اس کی وادیوں میں ہوتی تھی، اور کسی جگہ یہ نہیں اگتی تھی۔ وَهَلْ أَرِدًا يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ، اور کیا میں کسی دن مجنہ مقام کے پانیوں پر وارد ہوں گا، یعنی وہاں کے پانیوں سے پینا اور فائدہ حاصل کرنا نصیب ہوگا، اور کیا میرے لیے شامہ اور طفیل کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، یعنی کیا کبھی یہ دونوں پہاڑ نظر پڑیں گے؟ مقام مجنہ کے بارے میں شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جگہ مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جگہ مر الزہران میں تھی، کسی نے بتایا کہ مکہ معظمہ کے نشیبی حصے کی جانب ایک برید کے فاصلے پر تھی۔ زمانے جاہلیت میں یہاں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے 10 دن پہلے بازار لگتا تھا، پھر اس کے بعد 8 روز تک ذی المجاز میں بازار لگتا تھا، اس کے بعد حج کے لیے مینا کو روانہ ہو جاتے تھے۔ شامہ اور طفیل کے بارے میں شراح نے لکھا ہے کہ یہ دونوں مکہ سے 30 میل دور 2 پہاڑ ہیں، اور بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ دونوں پہاڑ مقام مجنہ کے قریب ہیں۔ علامہ خطابی نے فرمایا ہے کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پہاڑ ہیں، پھر وہاں سے میرا گزر ہوا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں پانی کے چشمے، میں یہ سمجھتا رہا پہلے کہ یہ دونوں پہاڑ ہیں، لیکن علامہ زرقانی نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں باتیں اس طرح جمع ہوتی ہیں کہ پہاڑوں میں یا پہاڑوں کے قریب 2 چشمے ہوں، لہذا جس نے پہاڑ بتایا اس کی بات بھی ٹھیک ہوئی، جس نے چشمے کہا اس کی بات بھی درست ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حبشہ کے رہنے والے، لیکن برسہا برس چونکہ مکہ معظمہ میں رہے تھے، وہاں کی سرزمین سے مانوس تھے، اور مدینہ منورہ آتے ہی وبائی بخار میں پڑ گئے تھے، اس لیے مکہ کی سرزمین کے چھوٹ جانے پر بطور حسرت اور افسوس کے یہ اشعار پڑھتے تھے، جن کا خلاصہ یہ کہ کاش میں مکہ کی وادی میں پہنچ جاتا اور وہاں کی گھاس کے درمیان اٹھتا بیٹھتا، اور کاش مکہ کے راستے کے پہاڑوں اور پانیوں پر میرا گزر ہوتا اور پرانے وطن پہنچنا نصیب ہوتا۔ تو ان اشعار کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے مشرکوں کے سرغنوں کے لیے بددعا بھی کی کہ اے اللہ شیبہ، ربیہ، عتبہ، امیہ پر لعنت کر، جنہوں نے ہم کو ہماری سرزمین سے نکال کر وبا والی زمین میں آنے پر مجبور کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت ابوبکر حضرت بلال کے بخار کا ذکر کیا اور ان کو مکہ معظمہ کے اشتیاق کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اللہم حبب الینا المدینہ، کہ اے اللہ مدینہ ہمیں محبوب بنا دے، کہ حببنا مکۃ او اشد، جیسا کہ مکہ سے ہم کو محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت دے دے۔ اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا، اے اللہ ہمارے صاع میں، وفی مدنا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، وصححھا لنا اور مدینے کی آب و ہوا کو درست فرما دے، وانقل حماھا الی جحفۃ اور اس کے بخار کو جحفہ میں بھیج دے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا نہایت عمدہ ہو گئی۔ اس کی ہوا اور اس کی مٹی میں شفا ہے، اس کی بھینی بھینی ہوا کے اثر سے معلوم ہوتا ہے جیسے دل پر ریشم کے پربہار قطرے گر رہے ہیں۔ اس کی گلیوں میں عجیب کیفیت ہے، در و دیوار میں عجیب بہار ہے۔ آپ کی دعا کے بعد مدینہ منورہ حضرات صحابہ کو ایسا ہی محبوب ہو گیا جیسا کہ مکہ معظمہ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ مدینہ کے پھلوں میں صاع اور مد میں بھی بہت زیادہ برکت ہو گئی۔
جو آج تک آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ سا اور مد اس زمانے کے پیمانوں کے نام تھے جن سے ناپ تول کر خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ جحفہ رابغ کے قریب کی ایک بستی تھی، اس زمانے میں وہاں یہودی رہتے تھے، اس لیے مدینہ منورہ کے بخار کو وہاں بھیجنے کی دعا فرمائی، اور جحفہ کو تو ایسی بد دعا لگی کہ وہ اجڑ ہی گیا اور آج تک اجاڑ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ایک سیاہ عورت مدینہ منورہ سے مہیعہ میں داخل ہو گئی۔ آپ نے تعبیر دی کہ مدینہ کی وبا منتقل ہو کر مہیعہ میں چلی گئی ہے، مہیعہ میں چلی گئی ہے، اور مہیعہ یہ جحفہ کا دوسرا نام۔ مدینہ منورہ میں جو آج کل کسی کو بخار آ جاتا ہے، ہوتا ہے آج کل اکثر لوگ مدینہ میں یا تو بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا نزلہ زکام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ وبائی بخار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے، بلکہ بخار کے جو دوسرے طبعی اسباب ہیں ان کی وجہ سے بخار آتا ہے۔ بخار مومن کے لیے بہت مبارک ہے، اس سے خوب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے محبت ہی محبت تھی، بہت ہی محبت تھی۔ سفر سے واپس تشریف لاتے ہوئے جب مدینہ منورہ کی دیواروں پر نظر پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے آپ سواری کو تیز کرتے۔ آپ کا ارشاد ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنا اور مرنا بہت محبوب اور مرغوب عمل ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ سے بے رغبت ہو کر اس کو چھوڑے گا، اللہ جل شانہ اس کے بدلے اس میں کوئی دوسرا شخص بھیج دے گا جو اس چلے جانے والے سے بہتر ہوگا، اور فرمایا کہ جو شخص مدینے کے قیام میں اس کی شدت اور مشقت پر صبر کرے گا، میں اس کے لیے سفارش کرنے والا اور گواہی دینے والا بنوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ ہو سکے کہ مدینہ میں مرے اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال نہ پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے صف بنائے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال وہاں پہنچے گا تو شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ شہر کے باہر ایک شور زمین ہے، وہاں اتر جائے گا۔ اس وقت مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے ہر کافر و منافق مدینہ سے نکل کر دجال کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے آئے گا اور احد کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے، وہ وہاں جا کر ہلاک ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے بارے میں کسی طرح کی برائی یعنی دکھ پہنچانے والی چیز کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ جن حضرات کو مدینہ طیبہ میں رہنا نصیب ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مدینہ و اہل مدینہ سے محبت کریں۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو درگزر کریں، تکلیف دینے والے کے حق میں دعا کریں، جس طرح ممکن ہو دکھ تکلیف کے ساتھ آخری دم تک مدینہ میں رہیں تاکہ مدینہ میں موت آئے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ بلا شبہ ایمان مدینے کی طرف اس طرح سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے، اور بعض احادیث میں مدینہ کو طیبہ فرمایا ہے۔ طیبہ اور طابہ دونوں کا معنی پاکیزہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مدینہ لوگوں کو گناہوں سے اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ مدینہ میں کسب دنیا کے لیے نہ رہیں، اور مدینہ کو اس لیے نہ چھوڑے کہ فلاں جگہ مال بہت ہے یا چیزیں سستی ہیں۔
حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن فتح ہوگا، پس لوگ آئیں گے اپنے جانوروں کو چلا کر لے جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو، اور جو کوئی ان کی بات مانے گا اس کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور شام فتح ہوگا، پس لوگ آئیں گے جو اپنے جانوروں کو چلائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو، اور جو کوئی ان کی اطاعت کرے گا اس کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ عراق فتح ہوگا، پس لوگ آئیں گے جو اپنے جانوروں کو چلائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو، اور جو کوئی ان کی بات مان لے گا اس کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے حالات پیدا فرمائے کہ ہماری زندگی مدینہ میں گزرے، اور ہمیں موت بھی آئے تو مدینہ کے مبارک شہر میں آئے، تاکہ ہم مدینہ میں ہی صحابہ کرام کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہونے کا، جنت البقیع میں دفن ہونے کا شرف اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔